اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق انسانیت میں اپنی قدرت کاملہ کا بھرپور مظاہرہ فرمایا۔ اس نے اس مشت خاک کو بہت عظیم الشان درجہ عطا فرمایا ہے اور اس کو اپنی نیابت اور خلافت کا شرف اور اعزاز عطا فرمایا۔ جو صلاحیتیں اور قدریں اس کو اللہ کی طرف سے تخلیقی طور پر عطا ہوئی ہیں وہ اور کسی مخلوق کو بھی عطا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود انسان کی تخلیق کو اس کے لیے دلیل بنایا ہے کہ میں نے تجھے کیسا تخلیق کیا، کن کن مراحل سے گزارا، پھر کہاں سے میں تیرے لیے روزی کے انتظام کرتا ہوں، میں نے تیرے لیے اس جہان کے اندر کیا کچھ سجایا، اور پھر یہ سارے انعامات عطا فرما کر میں نے تجھے اپنی طرف بلایا، اور اس ساری زندگی کے لیے میں نے ایسا ہدایت کا عظیم الشان نظام بنایا کہ تیرے اندر رہنے والے معاشرے کے اندر عظیم الشان ہستیوں کو پیدا فرمایا جو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک تیری ہدایت کا سامان لے کر تیرے سامنے زندگی گزارتے رہے، تجھے اللہ کی طرف بلاتے رہے، تجھے اس زندگی کی حقیقت بتاتے رہے اور اگلے جہان کی عظمتوں سے روشناس کراتے رہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی تجھے اپنے حضور کھڑا کر کے یہ سارے کے سارا تیری زندگی کی گزران کا جو کچھ دورانیہ ہے اس پر بات کرے گا۔ ہم ان ساری قدروں اور ان سارے کے سارے نظاموں سے قطع نظر ایک انتہائی محدود زاویے سے اس جہان کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس سے بھی انتہائی محدود زاویے پر ہم اپنی زندگی کو ترتیب دیتے ہیں
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کی بجائے اپنے نفس اور شیطان کے ساتھ جو کچھ ہمارا معاملہ چلتا رہتا ہے ہم اس کے سامنے رکھ کر اس جہان میں زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جب یہ جہان ہم سے اوجھل ہوتا ہے اگلے جہان میں جاتے ہیں تو یکسر پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے المی ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے تیرے اندر ایک جہان پیدا کیا ہے اور تیری ذات کے اندر ہم نے بہت بڑے نظام پیدا کیے ہیں۔ سماعت کا نظام اپنی جگہ پر ہے، بصارت کا نظام اپنی جگہ پر ہے، ہاضمے کا نظام اپنی جگہ پر ہے، سانس کی آمد اور شد کا نظام اپنی جگہ پر ہے، دماغی صلاحیتوں کا نظام اپنی جگہ پر ہے، اور اس کے علاوہ ایک بہترین سے بہترین اور خوبصورت سے خوبصورت ترین ہدایت کا نظام بھی تیرے لیے ہم نے رواں اور جاری اور ساری کیا ہے۔ یہ جو اللہ کی طرف سے انسانیت پر آسمانوں سے رب کائنات کی طرف سے زندگی گزارنے کا ایک عجیب و غریب نظام اس نے عطا فرمایا ہے اور انسان کو اس کی طرف بلایا ہے، اگر یہ نظام معمولی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بنیاد بنا کر ہمارے سامنے دوسرے جہان کے انعامات کا ذکر نہ کرتا۔ یہ معمولی بات ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری اس جہان کی زندگی کو بنیاد بنا کر میں نے تمہارے لیے اگلا جہان میں جو کچھ رکھا ہے اس کا تجھے تصور ہی نہیں آ سکتا۔ اگر ہمیں زندگی کی یہ حقیقت سمجھ آ جائے کہ یہ محدود ترین جو اس وقت کے لیے ہم یہاں آئے ہیں اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے نتائج جو آخرت میں سامنے آئیں گے، اگر اس کی طرف دھیان چلا جائے تو بندے کی زندگی خوبصورت ہو جاتی۔ اگر دھیان آگے نہ ہو اور ہم اسی ایک محدود زاویے پر اسی جہان کی روزمرہ کی زندگی میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر اسی میں محدود رہ جائیں اور اگلی طرف دھیان نہ جائے، اس سے بڑی تنگ نظری کوئی انسان کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک آدمی نے سوال کیا کہ جی یہ جو مولوی ہوتے ہیں نا یہ بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا مثلاً کیا آپ کو ان کی تنگ نظری نظر آئی؟ کہ جی دیکھو وہ کہتے ہیں بس صرف یہ جو ہے سلوار اوپر کر لو جی اور پھر سر کے اوپر جی امامہ باندھ لو جی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ بھلا تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں تو کیا ہے؟ کہ جی کھانا جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ جی، بسم اللہ پہلے پڑھو جی۔ بھئی یہ تو تنگ نظری ہے، خواہ مخواہ اگلے کے اوپر ایک قانون مسلط کرنے کی بات ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ آپ کا زاویہ نظر ہے، اصل زاویہ نظر پتہ کیا ہے کہ وہ بندہ جو اس جہان میں بظاہر معمولی سا اپنے زیر جامہ کو ٹخنے سے اوپر کر کے چل رہا ہے، اس کی نظر اتنی وسیع ہے کہ وہ یہاں اس چھوٹے سے عمل کے بدلے میں وہاں محمد رسول اللہ کی شفاعت کا منتظر ہے، اس لیے وہ یہ کر رہا ہے۔ اس سے بڑا کتنا کوئی وسیع نظر ہو سکتا جو اس چھوٹے سے ایک عمل میں وہ یہ دیکھ رہا کہ اگلے جہان جب میں اس سنت کے ساتھ اللہ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کھڑا ہوں گا تو محمد رسول اللہ راضی ہو جائیں گے، اس سے بڑا وسیع نظر اور کون؟
تو اللہ کہتا ہے یہ جو ایسے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان میں انسانیت کے لیے نقوش چھوڑے ہیں، اگر کوئی انہیں اپنا لے تو یہی اسلام۔ اور وہ کہتا ہے یہ میرا بڑا انعام ہے، میں خاص خاص بندوں کو یہ توفیق دیتا ہوں، جانوروں کو نہیں دیتا، اور میں جس کے اوپر مہربانی کرتا ہوں اس کو میں اسلام کی عظمت اور نور اور اس کے ساتھ وابستہ میری رضا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ جو اس کو عطا ہوگی، میں اس کا انتظام کر کے اس کے دل کے اندر اسلام کی وہ عظمت بھر دیتا ہوں کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی سمجھوتا نہیں کرتا، وہ اس پر عمل کرتا چلا آتا ہے، مجھے راضی کرتا چلا آتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے دل کی گہرائیوں میں سماتا چلا آتا ہوں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت خیر الانام کو ٹارگٹ کرتا ہے، میں اس کے دل کو ٹارگٹ کرتا ہوں۔ وہ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس و مطہر کے لیے اپنی زندگی کو اس کے مطابق موڑتا آ رہا ہوتا ہے، اور میں اس کے دل کو موڑ کر اپنی ذات کو اس کے دل کے سپرد کرتا آتا ہوں۔ میں اس کے دل میں جا بیٹھتا ہوں، میں اس کی سانسوں کے اندر مہک اٹھتا ہوں، میں اس کے دل کی ہر دھڑکن میں سما جاتا ہوں، اور میں جس سے ناراض ہوتا ہوں میں یہ پاکیزگی، یہ طہارت، یہ نور، یہ ذکر اللہ کی توفیق اس سے چھین لیتا ہوں۔ یہ زندگی کا اصل ہے، وہ یہ بات یہاں بتا رہا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ، سبحان اللہ، بھلا جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینے کو اس حد تک کھول دیا ہو، شرح اللہ، اللہ نے اس کے سینے کو، جو اس کے اندر ایک جہان کی جبلتیں اور قدریں بھری ہیں، جب میں اس کو کھولتا ہوں للاسلام، اور پھر میں اس کو اسلام اس کو عطا کرتا ہوں، فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو میں گویا آسمانوں سے نور کا ایک پورا نظام اٹھا کر اس کے دل میں جڑ دیتا ہوں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو اسلام اور سنت خیر الانام کتنی معمولی اگر بظاہر نظر آتی ہے، اور اگر کوئی اس کو اپنا لیتا ہے تو اس سے محمد الرسول اللہ جیسی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے افسروں کو راضی کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، اور اس کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں، کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، اس کے آگے اچھا بننے کے لیے ہم کتنی باندرباشیاں کرتے ہیں، کسی طرح اس کے دل میں میری کوئی عزت بن جائے۔ اور محمد رسول اللہ ایسی ذات ہے کہ آپ 2 انگل صرف اپنے زیر جامے کو اوپر کر لیں تو محمد رسول اللہ راضی ہو جائے۔ ہم یہ نہیں نہ کرتے، تو تنگ نظر کون ہوا؟ وہ جو اس معمولی سے ایک اپنی زندگی کے ایک کام میں اب اس کے اوپر کتنی زور لگتا ہے یا کتنا آپ کی طاقت خرچ ہوتی ہے، یہی زیر جامہ اگر آپ تھوڑا سا اوپر کر لیں، اس میں کون سی اتنی طاقت خرچ ہوتی ہے جو آپ کے بس سے باہر ہے؟ اور اس کے پیچھے اللہ کی رضا کیا ہے، اور محمد رسول اللہ کی اتباع کا انعام کیا ہے، اور اس کی برکت کیا ہے، اس کا نور کیا ہے۔ اسلام محمد رسول اللہ کی اداؤں کی پیروی کا نام ہی تو اسلام ہے۔ ہم ان معمولی معمولی باتوں کو جب نظر انداز کرتے ہیں
تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ نور میں تم سے چھین لیتا ہوں، تمہارے سینے کے کھینچ کر میں اپنے اسلام کی عظمت اور تقدس نکال دیتا ہوں، میں تیرے اندر دنیا کا گند بھر دیتا ہوں، اور تجھے عقل اس وقت آتی ہے جب تو قبر میں آ کر اس کا نتیجہ دیکھتا ہے، پھر تو پچھتاتا رہتا ہے، مگر اللہ کا وہ انعام تجھ کو نہیں آتا۔ تو کہتا ہے بھلا آفمن شرح اللہ، بھلا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینے کو کھول دیا ہو، شرح اللہ صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے، اور پھر فہو علی نور من ربہ، اور اللہ کی طرف سے اس کے سینے میں نور کی برسات برستی رہتی ہو، اس کی سوچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خیر اور انعام کی اتباع دی ہے، اور اللہ کی طرف سے نور کی برسات اس کے لیے مختص ہو جاتی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے بھلا میں جس کا سینہ اسلام کے لیے کھولتا ہوں، فہو علی نور من ربہ، اور وہ تو پھر اللہ کی طرف سے نور میں ہم اس کو نہلا دیتے ہیں، ہم اس کو سراپا نور کا ایک خوبصورت مجسم بنا دیتے ہیں، ہم اس کے دل کی دھڑکنوں میں سما جاتے ہیں، ہم اس کی سانس کی آمد اور رفت کو مہکا دیتے ہیں، ہم اس کی سوچوں میں نور بھر دیتے ہیں، اس کے ہر قدم پر نور ہوتا ہے، وہ سوتا ہے تو وہ نور ہوتا ہے، وہ جاگتا ہے تو نور ہوتا ہے، وہ چلتا ہے تو وہاں نور میرا برستا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے بھلا یہ اچھا کام ہے، یا اس کے مقابلے میں فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، یہ بات اچھی ہے، اس میں وسعت نظری ہے، یہ عقل مندی ہے، یہ بہتری ہے، یا یہ ہے کہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، میں اس کے دل کو مروڑ کر اس قدر سخت پتھر کی طرح کر دوں کہ میرے پاک نام کے ذکر کی طرف اس کا دھیان ہی نہ جائے، میں اس کا دھیان بھی جو ہے اپنے پاک نام کی طرف نہیں آنے دیتا۔ یہ اچھی وسعت نظری ہے یا وہ وسعت نظری ہے؟ یہ سوچنے کی باتیں۔ ذکر اللہ کیا ہے؟ جب آپ کے دل سے اللہ کے پاک نام کی نسبت کی آرزو جنم لیتی ہے، اور آپ کی سوچ یہ بنتی ہے کہ میں ایسا کام کروں جس سے میرا اللہ راضی ہوتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسلام کی عظمت اور تقدس کی کوئی ایک شعاع آپ کے سینے میں ڈال دیتا ہے، تو وہ شعاع اتنا بڑا سورج کی طرح چمکدار ایک تمہارے سینے کے اندر جہان آباد ہو جاتا ہے، تجھے محمد رسول اللہ کی سنت خیر الانام سے پیار آ جاتا ہے، اللہ کے پاک نام کے ساتھ نسبت کا خیال آ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تیری یہ سوچ بنتی ہے، تو پھر ہم جو ہے وہ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو میں اپنا نور جو ہے وہ تیری زندگی کے ہر گوشے میں ڈال دیتا ہوں، پھر تو میرا ہو جاتا ہے، میں تیرا ہو جاتا ہوں، تو مجھے چاہتا ہے، میں تجھے چاہتا ہوں، تو محمد رسول اللہ کی پاکیزہ اور مقدس اداؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، میں تجھے اپنے دربار کا، اپنی یاد کا، اپنے ذکر کا حصہ بنا لیتا۔ اللہ کہتا ہے جس کو یہ کیفیت عطا نہیں ہے، اس کے سینے کو ہم نے اپنے پاک نام سے محروم کر دیا ہے۔ فویل للقاسیۃ، کساوت قلبی جو ہے، صوفیاء کہتے ہیں اس سے بڑا عذاب کا کوئی تصور نہیں۔ آپ کے دل کی جو رگ و ریشہ ہے، جو اس کی دھڑکنیں ہیں، جو تمہاری زندگی کا عنوان ہے، جو تمہارا سب سے بڑا جسم کا بادشاہ ہے، جس پر تیری زندگی کا مدار ہے، اللہ کہتا ہے میں تیرے دل کو اپنے پاک نام کے ذکر سے محروم کر دیتا ہوں، اولئک فی ضلال مبین، اس سے بڑی اور تباہی اور گمراہی تیرے لیے کیا ہو۔ اللہ ایسی وسعت نظری کے عذاب اور لعنت سے بچائے جو ہمارے دلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خیر الانام کی عظمت نہ آئے، اس سے بڑا عذاب کیا ہو۔
اس سے بڑا گدھا پن کیا ہو سکتا؟ تو وہ کہتا ہے جس پر ہم راضی ہوتے ہیں ہم اس کے سینے کو کشادہ کرتے ہیں، پھر اس میں اسلام کی خوشبو اور مہک سجاتے ہیں۔ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو پھر ہم اپنی طرف سے نور کا گلدستہ اس کے سینے میں سجا دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جس کو ہم اس حد تک تنگ نظر کر دیں، وَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، اس قدر قساوت قلبی ہو جائے کہ اس کو اللہ کے پاک نام کے ذکر کی توفیق ہم سلب کر لیں۔ اللہ کہتا ہے وہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے؟ ان میں سے وسعت نظر کس کے پاس ہے؟ کون گدھا بے وقوف ہے، تنگ نظر ہے، اور کون کس کے پاس وسعت نظر ہے؟ اگر جس کے پاس ہم اپنے پاک نام کے ذکر کی توفیق نہیں دیتے، اولئک فی ضلال مبین، بہت بڑی بد نصیبی ہے اس کے لیے۔ اور آپ اسی سے قیاس کر لیں، اگر کسی کو یہ انعام دیا ہو اور وہ انعام پھر اس کی گندی اور غلیظ حرکتوں سے چھین لیا گیا ہو، وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے ہم نے اللہ نزل احسن الحدیث، یہ باتیں ہم نے کیسی خوبصورت، احسن جس میں جمال، حسن، کرینہ، سلیقہ، خوبصورتی، اللہ کہتا ہے جس میں یہ تمہاری زندگی کے اندر ہر معاملے میں جو خوبصورتی اور جمال میں نے بھرا ہے، اور اس کے لیے میں نے تجھے یہ قانون بتایا ہے اور وہ انعام میں نے تیرے لیے رکھا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ساری باتیں جو میں نے تجھے بتائی ہیں، اب جو تو اس پر عمل نہیں کرتا تو بدبخت ہے یا کیا ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث، میں نے یہ نازل کی ہے، یہ تمہیں گر بتایا ہے کہ میرے پاک نام کے ذکر کے کیا انعامات ہیں، سنت خیر الانام کی کیا عظمت ہے، اسلام کتنا عظیم الشان دین ہے، اور اگر تجھے یہ ساری باتیں کو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور تیرے دل کو میں نے جکڑ کر اپنے پاک نام کے ذکر سے محروم کر کے ٹھکرا دیا ہے، تو تیرے جیسا بدبخت بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، سبحان اللہ، کتابا متشابہا مثانی کا مطلب کیا؟ یہ باتیں میں نے صرف ایک دفعہ قرآن میں نہیں لکھی، یہ باتیں بار بار تجھے لکھی بھی ملیں گی۔ ذکر اللہ کا اللہ کریم نے جو تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ 1400 دفعہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ نے ذکر کی دعوت دی ہے بندے کو اپنے پاک قرآن۔ 1400 دفعہ۔ علماء کرام نے قرآن کی شرح کی ہر تفسیر میں ذکر اللہ کسی نہ کسی طرح ثابت کیا، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ قرآن کی کوئی آیت ہی ایسی نہیں ہے جس کے اندر اللہ کے پاک نام کے ذکر کا بالواسطہ یا بلا واسطہ پیغام نہ ملتا ہو۔ یہی بات اللہ فرما رہا ہے کتابا متشابہ مثانی، مثانی یعنی ثانی، بار 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 ہم نے اس کا ذکر کیا ہے اور تجھے اپنے پاک نام کی طرف بلایا ہے، اور اگر تو نہیں آ رہا تو تیرا اس کا مطلب ہے دل جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے، کساوت قلبی کا شکار ہو، تمہارے دل کے سینے کے اندر دل کی نہیں ہے، یہ پتھر کا ٹکڑا ہے، اس پتھر کو صحیح کرو۔ اگر تجھے اللہ کی ذات کے ساتھ نسبت کی آرزو نہیں پیدا ہوتی، کوئی امنگ نہیں بنتی، تیرا دل جو ہے وہ اللہ کے پاک نام کے ذکر کی طرف مائل نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے اولئک فی ضلال مبین، تم گمراہی کے راستوں پر جا رہے ہو، اپنا احتیاط کرو۔
اور جس کو ہم اپنے پاک نام کے ذکر کا نور عطا کرتے ہیں وہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، فرمایا ہم اس کے دلوں میں جو نور برساتے ہیں وہ اس کی جلد کے ایک ایک ذرے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ جلود جلد کی جمع ہے، جلود الذین یخشون ربہم، اس پر میری ہیبت طاری ہو جاتی، خشیت ربانی کا شاہکار ہو جاتا ہے۔ ہم اس کے دل پر نور برساتے ہیں، اور جب یہ دل تمہارے سارے جسم کے ایک ایک ذرے کو جو خون پہنچاتا ہے اس خون میں میرا نور ہوتا ہے، اور تیرے جسم کی جلد کا ایک ایک ذرہ پر نور ہو جاتا ہے۔ کہتا ہم تو تجھے یہ دینا چاہتے ہیں، تو کیا کر رہا ہے، کہاں پھر رہا ہے، تیری زندگی کے منزلیں کیا ہیں، تیری سوچ کیا ہے، تو اس جہان میں رہ کر کیا کرنا چاہتا ہے؟ جو کرنے کا کام ہے اللہ کہتا ہے وہ یہ ہے، تو میرا ہو جا، میرے پاک نام کے ذکر کی تجھے برکت ایسی ہوگی کہ تیرے دل کے اندر سے کساوت نکال کر اور اسی خشیت بھر دوں گا کہ تیری جلد کے ایک ایک ذرے میں میرا نور کا چشمہ جاری ہو جائے گا۔ تم اس طرح کرو، اس کو ایسی زندگی گزارو، یہ سوچ بناؤ، اس طرح کا طرز عمل اپناؤ، زندگی کا رخ ایسا کرو، ایسی سوچ بناؤ۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم جو اسلام کے احکام ہیں نا، مثلا نماز ہے، ایک بندہ نماز کہتا ہے پڑھتا ہوں، اور کسی کو کہو جی آپ ذکر کیا کرے، وہ کہتا ہے جی نماز بھی تو ذکر ہے، جی سات بسم اللہ ذکر ہے، کہتا ہے جی روزہ بھی تو ذکر ہے، تبلیغ و تعلیم بھی ذکر ہے، ہر نیکی ذکر ہے، بالکل صحیح ہے، مگر جو تم نیکی کی انتہا چاہتے ہو تو وہ نیکی یہ ہے کہ تو نمازیں پڑھتا 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 اس مقام پر چلا جا کہ تیرا دل اللہ کا ہو جائے اور اس کے اندر نور کی برسات برسنا شروع ہو جائے، اس کے نتیجے میں تیرے جسم کا ایک ایک ذرہ جو ہے اس کے اندر سے نور کی شعاع بلند ہو، تجھے یہ کیفیت عطا ہو تو یہ ذکر اللہ کا انجام، نماز کے بعد یہ ذکر اللہ کی انعام عطا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ پھر ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ تیری جلد جو ہے، جلود جلد کی جمع، تیرے مسام جو ہیں، یہ جو مٹی سے بنا ہوا ہے، فرمایا یہ بظاہر تو خاک کا ایک مٹھ ہے، مگر تیری اس خاک کے اندر ہم اپنا نور ایسا بھر دیتے ہیں کہ تیرے جسم کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ ہم چاند اور ستاروں سے بھی روشن کر دیتے ہیں۔ یہ اسی نور کی مہک ہوتی ہے، اس کی چمک ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ ایسا بندہ جب قبر میں چلا جاتا ہے، صدیاں ہو جاتی ہیں، اگر اس کی قبر آپ کھول کر دیکھیں تو کفن کا دھاگا بھی میلا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ اس کی جلد کے ایک ایک ذرے میں اللہ نے نور بھر رکھا ہے۔ پھر بھلا قبر کی مٹی کو اجازت ہے اس کو ذرا سا بھی ہلا دلا، وہ تو امانت کے طور پر اس کو رکھا ہوتا ہے۔ کہتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم، جلد کا اس نے علیحدہ نام لیا ہے، قلب کا علیحدہ لیا، کہ ہم جب تیرے دل کے اندر اپنے نام کی پاکیزگی اور ذکر اللہ کی نور اور برکت اور اس کو ہم کساوت قلبی سے نکال کر اپنے نام کے لیے دھڑکنا کے قبول فرماتے ہیں، تو پھر اس کی جلد کے اندر سے بھی، تیری جلد کے اندر سے بھی اللہ نور کے چشمے جاری کر دیتا۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور کہتا ہے ذالک ھدی اللہ،
فرمایا جس کو یہ کیفیت عطا ہے یہی ہدایت ہوتی، ہدایت یہ ہوتی ہے، جس کو ہم یہ انعام عطا کرتے ہیں ہدایت وہ ہے۔ تو اس لیے صوفیاء کہتے ہیں جس کو ہدایت عطا ہوتی ہے اس کو اللہ کے پاک نام کے ذکر کی توفیق عطا ہوتی ہے، اور جس کو اللہ کے پاک نام کے ذکر کی توفیق عطا ہوتی ہے اس کا مطلب ہے ہدایت اس کے پاس آ گئی۔ وہ کہتا ہے جس کے جلد کے مساموں میں میرے پاک نام کے ذکر کا نور بستا ہے ذالک ھدی اللہ، وہ کہتا ہے یہ ہدایت ہے۔ لوگ بڑے بڑے سیمینار کرتے ہیں جی ہدایت کیا ہے، کس چیز کو ہدایت کہتے ہیں، اس کے کیا کہاں اس کا ذکر ہے، اس کو ہم کیسے حاصل کریں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ ہدایت ہے جب تیرے اندر ذکر اللہ کی برکتیں آنا شروع ہوتی ہیں اور تیرے جسم کی جلد سے لے کر تیری شخصیت کے تیرے ہر انگ میں، تیری پتلیوں کے بالوں تک میں جب تو جھپکتا ہے تو اس میں سے نور جھپکتا ہے۔ اگر یہ کیفیت تجھے عطا ہے تو ذالک ھدی اللہ، ہدایت ہے تیرے پاس۔ آج کل سب سے فضول کام ہی لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی باقی جی ٹھیک ہے جی بس نماز پڑھ چڑھنے ہیں جی جس طرح اتنی توفیق ہو سکتی ہے بس باقی بھی کر سک رہے ہیں جی بس یہ وہ کر کے بس۔ وہ کہتا ہے ہدایت تو یہ ہے، آپ جتنی بھی اور عبادت کریں اس میں ابلیس جو ہے وہ کسی لمحے بھی آپ کی نماز میں وہ آ کر ریا ڈال دیتا، آپ کے صدقے کو وہ جو ہے نمائش کے طور پر کر کے آپ کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ جب آپ دل کی گہرائیوں سے اللہ کے پاک نام کے ذکر کی تکرار کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ملک الموت کیا، یہ جو فرشتے بیٹھے ہیں آپ کے کندھوں پر وہ اس عبادت کو نہیں لکھ سکتے تو شیطان کو کیا پتہ چلے گا کیا ہو رہا۔ یہ جو ذکر قلبی پاس الفاظ ہے اس کو یہ فرشتے بھی نیکی کے طور پر نہیں لکھ سکتے، براہ راست اللہ کے حضور یہ جمع ہوتا ہے اور حشر کے دن اس ذاکر کو اس کے سامنے دے دیا جائے گا۔ جب اس کا حساب کیا جائے گا اس وقت دنیا کو سمجھ آئے گی کہ نمازیں تو یہ ہمارے ساتھ پڑھتا تھا مگر کوئی کام ایسا بھی کرتا تھا جس کا ہمیں پتہ نہیں چلا، صرف اللہ کو پتا تھا۔ اللہ کہتا ہے یہ ہدایت ہے، ذالک ھدی اللہ، اس پر آؤ۔ یہدی بہ من یشاء، کہتا ہے یہ پھر ہے میری مرضی جس کو میں دیتا ہوں۔ وہ پھر کہتا ہے کہ یہ واقعی میرے ساتھ اخلاص سے چلنا چاہ رہا ہے یا ڈرامے کرتا پھر رہا ہے۔ ذکر اللہ میں جب ہم ہر زندگی کے شعبے میں ڈرامہ بازیاں شروع کرتے ہیں تو پھر ذکر اللہ سے بھی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، حضرت صاحب کہلانے کے لیے، چاہے دل کے اندر سیاہی اور درد سیاہی ہو مگر اوپر سے وہ ہم نے جو اپنی ایک بہروپ بنا رکھا ہوتا ہے اس بہروپ کو سامنے رکھ کر اللہ کہتا ہے بہروپیے کو میں کبھی ہدایت نہیں دیتا، جو دل کی گہرائیوں سے مجھے چاہتا ہے اور اپنے دل کی بساط کو میرے آگے پھیلا دیتا ہے اور میرے پاک نام کی ضرب سے اس کو چمکا دیتا ہے، اس کے میں مسام تک میں اپنا نور بھر دیتا ہوں، یہ ہدایت۔ ذالک ھدی اللہ، ہدایت یہ ہے۔ یہدی بہ من یشاء، تو میں دیکھ کر یہ انعام دیتا ہوں، میں عام چوڑے مسلی کو نہیں دیتا۔ جو میرے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتا ہے، دنیاوی مفادات کا اسیر بننا چاہتا ہے اور پھر لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بہروپ دکھاتا ہے، ایسے بہروپیوں کے لیے یہ کیفیت نہیں ہے۔ جو مجھے دل سے چاہتا ہے پھر ہم اس کو یہ انعام دیتے ہیں۔ اور اگر وَمَن یضلل اللہ، اگر ہم گمراہ کر دیں کسی کو اور اس سے یہ نعمت چھین لیں یا اس کو اس نعمت سے محروم رکھیں،
فما لہ من ہاد، پھر اس کو ہدایت کہاں سے آئے؟ جب اللہ ہی اس کے لیے دروازے بند کر دے تو آپ جتنا مرضی زور لگاتے رہیں، آپ جتنا مرضی اس پر انوارات کی آخری منزل سے ہو کر آپ اس کے اوپر نور برساتے رہیں، اخیر ایک وقت ایسا آ جائے گا اس کے اندر کی غلاظت قلبی اور اس کا خوب سے باطن اور گندگی اور جو اس کے اندر ایک اروڑی اور بدبو کا ڈھیر ہے وہ سامنے آ جائے گا، اور اللہ کا نور جو ہے وہ چلا جائے گا۔ اللہ کے سامنے تو آپ دو نمبری نہیں کر سکتے، اس کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تیرے دل کے اندر، تیرے سینے کے اندر ہم نے اسلام کی عظمت بھر دی ہے، اور فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اور میرے دین اسلام کا، سنت خیر الانام کا نور جو ہے وہ تجھے میں نے عطا کر دیا ہے، اس سے بڑی نعمت اور تو کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ قرآن کریم میں موجود ہے کہ چند درویشان حق ایسے ہوں گے جو حشر کے دن مشک اور عنبر کے جو ٹیلے ہوتے ہیں نا، ان میں جیسے یہاں ریت کے ٹیلے ہیں، پہاڑ ہیں، ان پر کھڑے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ، ان ٹیلوں سے مہک اٹھ رہی ہوگی عنبر کی اور خوشبو کی، ان کے چہرے جو ہیں وہ ایسے روشن ہوں گے کہ وہاں سے بندہ دیکھے گا تو دیکھتا ہی رہ جائے گا، یار یہ چہرہ کس قدر روشن۔ لوگ کیا سرائیاں کریں گے، کہیں گے یہ شاید بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے، یہ حدیث مبارک، لوگ یہ اندازہ لگائیں گے یہ شاید بنی اسرائیل کے انبیاء کے لوگ ہیں، وہ کھڑے ہیں، انبیاء کرام کھڑے ہیں۔ کوئی کہے گا یہ کسی ایسی امت کے فرد ہیں، پتہ نہیں اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا انعام دیے۔ تو جب انہیں پتہ چلے گا یہ محمد رسول اللہ کی امت کے فرد ہیں، کسی اور نبی کی امت کے نہیں ہیں، پھر وہ کہیں گے انہوں نے کون سا ایسا خاص کام کیا ہے جس کے نتیجے میں علیحدہ سے یہ مشک اور عنبر کے ٹیلوں پر کھڑے کیے گئے ہیں اور ان کے چہرے دور سے ایسے چمک رہے۔ انہیں بتایا جائے گا یہ وہ درویشان حق ہیں جو اس جہان میں رہتے تھے مگر ان کے دل اللہ کے لیے دھڑکا کرتے تھے، اللہ کی بات کو مانتے تھے، اور جس بات میں سنت خیر الانام کی ذرا سی بھی نافرمانی ہوتی تھی اس سے دور بھاگ جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کھڑے ہونے کے لیے بھی مشک اور عنبر کے ٹیلے بنائے، وہاں کھڑے کرے ہوئے ان کو۔ اور ان کے اپنے عجیب و غریب نظام ہوں گے۔ حشر کے دن سایہ تو نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اور کوئی سایہ نہیں، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے اندر جو ہے بڑے بڑے تخت اور مسہریاں بچھوا کر وہاں بٹھائے گا۔ اور دنیا جو ہے وہ پسینے سے، اللہ کی ہیبت سے، اس کے عذاب سے، حشر کے دن سے وہ لڑکھڑا رہے ہوں، اور ایسے لگے گا کہ وہ نشے میں جیسے بندہ کوئی لڑک رہا ہے، مگر وہ نشہ نہیں ہوگا۔ وما ہم بسکارا، وہ نشہ نہیں ہوگا، ولکن عذاب اللہ شدید، عذاب کی شدت سے وہ لڑکھڑا جائیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ 50,000 سال کا دن وہ کہہ رہا، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہوگا، اور یہ اللہ کے سائے میں مسہریوں پر بیٹھے ہوں گے،
اور خادم جو ہے ان کو سنیکس پیش کر رہے ہوں گے، میوہ جات، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ اس کو دیکھے گا، وہ اس کو دیکھا، دور السلام علیکم جناب، جیسے ہم کہتے ہیں دور سے، کیلن سلامن سلاما، اللہ کہتا ہے بس ہر پاس سلامہ دے گمکار ہو سی، میری پنجابی سمجھ آئی، ہر طرف وہ اسے سلام بھیج رہا ہے اور وہ اس سے سلام کر رہا ہے، اور اوپر سے بیوہ جات کے عجیب و غریب نظام ہے، اللہ کے عرش کا سایہ ہے، وہ خوش گپیوں میں ہے، اور ادھر 50,000 سال کا ایک دن ہے جس میں مخلوق کے حساب ہو رہے ہیں۔ تو ابھی وہ اسی طرح خوش گپیوں میں بیٹھے ہوں گے، تو خادم آئیں گے، وہ کہیں گے چلیے حضور بس چلیں، کہیں گے بس چلیے، ہاں جی چلو جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو 50,000 سال کا دورانیہ ہوگا وہ ان کے نزدیک صرف اتنی مدت میں ختم ہو جائے گا جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا وقت ہو۔ تو وہ کہتا پھر آؤ میدان میں، کرو میرے ساتھ یہ کام۔ کہتا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ہم اپنے پاک نام کی نور کا انعام اس کے ایک ایک مسام میں جڑ دیں گے، اس کا ایک ایک مسام موتی بن جائے گا۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ذالک ھدی اللہ، ہدایت ہے یہ۔ پوچھ سے جی ہدایت کیا ہوتی ہے؟ جی اس کو بڑی ہدایت ہے، اگر اس کو ہدایت ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ نسبت ہے اس کی، اسی لیے تو صوفیاء کہتے ہیں کہ ذکر اللہ جو ہے یہ فرض ہے، واجب سے کم کوئی نہیں کہتا، کہ جب تیرے دل کی دھڑکنوں میں وہ سمائے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان جو ہے وہ تیرے دل میں آئے گا، اور پھر جو وہ دھڑکے گا، اور اس کے نتیجے میں تیری جسم کی ایک ایک مسام میں وہ نور سرایت کر جائے گا، تو اللہ کہتا ہے ذالک ھدی اللہ، یہ تجھے ہدایت عطا ہوگی۔ اور جس کو یہ نعمت عطا نہیں ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جو ضلالت اور گمراہی اس پر اللہ مسلط کر دے عذاب، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، پھر اس کو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ تصوف کی بنیاد کیا ہے؟ جو بھی کہتا ہے کہ میں صوفی ہوں اور میں ذکر اللہ کرتا ہوں، اور بزعم خود وہ بڑے منازل اور بڑے مناصب لیے پھر رہا ہے، اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ کیا اللہ کی ذات کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے وہ کھڑا ہے؟ وہ خود بندہ اپنے اندر جھانک کر دیکھ سکتا ہے، یہی اس کی کسوٹی ہے۔ کسی کو کیا پتا اس کے دل میں کیا ہے، مگر اللہ کو تو پتا ہے نا اس کے دل کی ایک ایک رگ و ریشہ کہاں پھڑک رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا چاہتا ہے وہ۔ تو اللہ کہتا ہے جس کو ہم ہدایت دیتے ہیں پھر اس کی ہم جلد تک کے مساموں میں اپنا نور بھر دیتے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم، جب اس کا دل نور کا ایک پورا پمپ سٹیشن ہوتا ہے، جب وہ پمپ کرتا ہے اور وہ دھڑکتا ہے تو وہ نور اس کے ایک ایک مسام میں چلا جاتا ہے۔ یہ دل ہے، اس دل کو قلب سلیم کہا ہے قرآن۔ وہ کہتا ہے اس دن تیرے پاس بہت کچھ بھی ہو، جو جتنا مرضی ہو، اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، تجھے اس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، لا ینفع،
مال جتنا بھی تیرے پاس قارون کے خزانوں سے بھی بڑھ کر ہوں، جب میرے حضور آؤ گے تو پھر تو تہی دامن ہوگا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، تیری کیا وقت ہے؟ ولا بنون، لشکر، بیٹے، تیرے پیچھے آگے سب کچھ، تجھے وہ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اگر تو نے اپنے سینے میں سے دل چمکتا ہوا میرے سامنے رکھ دیا، اے اللہ اس دل کی ایک ایک رگ و ریشے کو دیکھ لے، صرف تیرے ہی نام کی ضربیں اس پر ثبت ہے۔ اللہ کہتا ہے جو مجھے یہ دل پیش کر دے گا اس کو کامیاب ہو جائے۔ یہ دلوں کی مرمت ہی تو ہوتی ہے، ان کو مرمت کراؤ، ان کی مرمت کی بڑی ضرورت ہے۔ اس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے گند اور غلاظت میں پڑے ہوئے۔ لوگ پوچھتے رہتے ہیں جی شیخ کون ہوتا ہے، جی پیر کیا ہوتا ہے؟ وہ میں نے کہا بھائی، پیر تو فارسی کا لفظ ہے، اس کی عمر بڑی ہو اسے پیر کہتے ہیں، پیرانہ سالی میں بڑی عمر کا بندہ، اور شیخ جو ہے عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، ابونا شیخ کبیر۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین تشریف لے گئے اور وہاں کنویں پر دیکھا دو نوجوان بچیاں ہیں، وہ ایک طرف ریوڑ لیے کھڑی ہیں اور لوگ جو ہے وہ پن گھٹ پر کھڑے ہوئے اپنے گپے بھی مار رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ بچیاں بیچاری پرے کھڑی ہیں اور یہ سارے اس کو چھیڑ۔ انہوں نے پوچھا بھائی آپ کیا ہیں، آپ کیوں کھڑی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اس لیے کھڑی ہیں، یہ پن گھٹ پر رش ہے، ہم عورتیں ہیں، ہم نے اپنے ریوڑ کو پانی پلانا ہے، ہم اس لیے وابونا شیخ کبیر، ہمارے ابو جو ہیں وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ہمیں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، اور انہوں نے رش کیا ہوا ہے، یہ موذی ہٹیں تو ہم اپنے جانور لے جائیں ان کو پلائیں۔ وابونا شیخ کبیر، ہمارا ابو شیخ کبیر ہے۔ وہ ابو تو شیخ کبیر کیا تھا، وہ تو نبی تھے، شعیب علیہ السلام تو نبی تھے، نبی کو شیخ کبیر کہا۔ میں کہا کرتا ہوں نبی کی ذات کا متبع اور اس کا غلام، اور جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کی سنت کی جھلک ہو، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کی ہر وقت تپیڑے اس کے سینے پر دیکھے جا سکتے ہوں، اس کے اقوال اور اس کے افعال اور اس کے اعمال اس کی گواہی دے رہے ہوں، تو وہ شیخ ہوتا ہے۔ انبیاء تو حضرت شعیب علیہ السلام تو شیخ کبیر تھے نا، بہت بڑے ہستی، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے شیخ تھے، اولو العزم رسول کے انہوں نے تربیت کی۔ تو فیضان محمدی کے حامل جو شیخ ہوتے ہیں وہ آپ کے دلوں کی مرمت کرتے ہیں، اس کو اٹھا اٹھا کر فیضان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پلٹے دیتے، اس کے اوپر برش مارتے ہیں، یہی اللہ کے پاک نام کے ذکر کا، اس کے اوپر سے گندگیاں ہٹاتے ہیں اور اس کو صاف اور شفاف کر کے، تاکہ جب تو اللہ کے حضور جائے تو یہ رہے تیرا دل جو ہے یہ قلب عقیم کی بجائے قلب سلیم ہو، اسے دیکھ کر اللہ خوش ہو جائے۔ جو تیری یہ تیاری کراتے ہیں وہ پیر ہوتے، وہ شیخ ہوتے۔ میرے بھائی، اللہ کا پاک نام جو ہے، اس نام کے ساتھ وابستہ جو انعامات ہیں وہ انسان کے تصور میں نہیں آ سکتے۔ جیسے اللہ پاک کی حدود کوئی نہیں جانتا، وہ کیا ہے، اس کی حدیں کسی کو کوئی پتہ نہیں، اس لا محدود ہے،
اسی طرح اس کی صفات بھی لامحدود ہیں، اسی طرح اس کے انعامات بھی لامحدود ہیں۔ جب اس کا نام آتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ کیا انعام لاتا ہے، جس قدر بندے کا ظرف ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس قدر انعام اس کو دے دیتا ہے۔ اور ظرف وسیع کرنے کا جو کام ہے یہی ذکر اللہ ہے، جو تم کرتے رہتے ہو تمہارا ظرف وسیع ہوتا جائے گا، تمہارے اندر اللہ کے نام کی برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، تمہارا سینہ کھلتا چلا جائے گا اور اس کے اندر اسلام آتا چلا جائے گا، سنت خیر الانام کی عظمت تیرے دل کی رگ و ریشے میں پیوست ہوتی چلی جائے گی، اوپر سے اللہ کے نور برس رہا ہے، یہاں سے گنبد خضرا کی مکین ہستی کے فیضان کا سلام آ رہا ہے اور ساروں کا رخ تیری طرف ہے، تو پھر تیرا تو ایک ایک مسام بھی نور سے بھر جائے گا۔ اللہ کہتا ہے تجھے یہ اگر کیفیت عطا ہے ذالک ھدی اللہ، ہدایت ہو گئی تیری۔ تو بھائی یہ جو کیفیت ہے، یہ جو کام ہے، اس کو ہمارے کاغذوں میں تو یہ فضول کام۔ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں جی ہم بڑا تعلیم و تعلم کر رہے ہیں، ہم تبلیغ و تعلیم بھی بڑی کر رہے ہیں، ہم جو ہے حدیث شریف پڑھا رہے ہیں، ہم قرآن شریف پڑھا رہے ہیں، یہ سارا ذکر اللہ نہیں۔ وہ کہتا ہے سب کچھ ہے، مگر جو یہ ہے نا جس کے دل کے اندر سے ایسے نور کا چشمہ جاری ہو جو تیرے جسم کے مسام تک کو پر نور کر دے، اللہ کہتا ہے ہدایت یہ ہوتی ہے۔ اسی ایکسرسائز کا نام تصوف، یہی اللہ تبارک و تعالی دیکھے گا۔ اور اگر ہم نے اپنے آپ کو کہا یہ کہ ہم متصوف ہیں اور ہم بڑے صوفیاء ہیں اور ہمارے بڑے منازل ہیں اور مناصب ہیں، اور یہ ڈرامے ہم کرتے رہے تو وہ بڑا غیور ہے، ایک دن این چوراہے میں وہ ڈرامہ پھوٹ جائے گا، وہ چوراہے میں بھاگا پھوڑ دے گا، تیری اصلیت دکھا دے گا کہ وہ تو یہ ہے۔ یہ اوپر سے جو خول جب اترتا ہے اور اندر کچھ نہ ہو تو پھر وہ اس طرح گند نکلتا ہے کہ اس کی بدبو سے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ پہلے کیا تھا اب کیا ہے۔ وہ بھانڈے پھوڑ دیتا ہے، پھر اس کو جو ہے اس کی سزا جب ہوگی تو وہ اللہ جانے کیا ہوگی۔ حاضری حق ہے۔ صوفیاء جب جاتے ہیں ان کے ساتھ معاملات بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ رابعہ بصریہ بہت بڑی ولی اللہ ہوئی، اس کے احوال کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ان کی ایک لونڈی تھی جو ان کی خدمت کرتی تھی، اور وہ کہتی ہے کہ ان کی جو ایک عبایا تھی وہ عبایا اتنی پرانی ہو گئی، اس کو پیوند لگا لگا کر اور روز اس کو میں سی کر جو ہے میں ادموا ہو جاتی تھی، اسی میں ہی اسے کفن دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ میری مالکن تھی، میں اس کی خدمت کرتی تھی، نیک عورت تھی، مجھے اس کے حوال دکھا جو وہاں برزخ میں اس کے ساتھ میرا معاملہ ہے وہ تو بتا۔ تو وہ کہتی ان کے مکتوبات میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ لونڈی کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رابعہ بصریہ کے حوال دکھائے تو پہلا سوال وہ کہتی ہے میں نے ان سے یہ کیا کہ بی بی یہ بتاؤ جب آپ قبر میں گئی ہیں اور اوپر سے نکیرین آئے ہیں اور انہوں نے آپ سے سوال کیے ہیں تو وہ تو سورہ بڑا سخت کرتے ہیں سوال اور اس کی ہیبت سے بندہ لرز اٹھتا، تو آپ کے ساتھ بھی تو سوال ہوا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہاں آئے تو تھے۔ تو مجھ سے کہنے لگے ما ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ مجھے غصہ آیا، میں نے کہا تو کہاں سے آیا؟ تو آیا کہاں سے ہے؟
تجھے یہ سوال پوچھنے کی جرت کیسے ہوئی؟ اس نے کہا میں عرش سے آیا ہوں، اللہ نے بھیجا ہے مجھے۔ تو انہوں نے فرمایا تو عرش سے لے کر یہاں تک آ گیا ہے، تجھے اللہ نہیں بھولا، میں زمین سے 4 ہاتھ نیچے آئی ہوں، مجھے بھول گیا ہے، نکل یہاں سے، جا واپس۔ مجھ سے آ کر یہ سوال پوچھتا، میں نے کہا تو عرش سے چلا ہے یہاں تک، تجھے اللہ نہیں بھولا، میں تو زمین سے 4 ہاتھ نیچے آئی ہوں، مجھے بھول گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ بی بی ناراض ہو گئی، وہ بیچارہ چھپ کر کے جان بچا کے گیا۔ بی بی تو بڑی سخت ہے کوئی۔ تو وہ نوکرانی کہتی ہے کہ پھر میں نے دیکھا کہ وہ جو گدڑی پہنتی تھی، جب آیا اس کے تو تروپے اور ٹاکیاں لگا لگا کر میں ادمی ہو گئی تھی، تو وہ جو میں نے دیکھا وہ تو چمک رہی تھی کوئی اتنی بڑی ہیرے موتیوں سے۔ تو میں نے عرض کی کہ بی بی وہ جو گدڑی تو آپ کی تھی، وہ جو بڑی یونیک تھی، جیسے سارے دیہڑی میں سی سی کے تروپے بھر بھر کے تھک آتے، وہ کہاں گئی؟ یہ تو کوئی پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ وہ گدڑی جب میں اللہ کے حضور پیش ہوئی تو میرے اللہ نے مجھے فرمایا رابعہ، یہ جو ہے نا گدڑی جس میں تو سارا دن اور رات میری یاد کرتی رہتی تھی، یہ بھی مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، یہ تو مجھے دے دے اور اس کی جگہ جنت سے میں تیرے لیے لباس بھیجتا، وہ تو پہلے، یہ میں اپنے پاس رکھ لوں گی، جب حشر کے دن دوبارہ تو میرے پاس آئے گی تو یہ تیرے نام اعمال میں لے آتی اور بڑے بڑھ جائے۔ یہ بڑی پیاری گدڑی، اللہ کو وہ گدڑی پیاری لگ دے شاید، تو جو گدڑی والی ہوگی وہ کتنی پیاری ہوگی۔ یہ ہے ذکر اللہ، یہ ہے ذالک ھدی اللہ، ہدایت یہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، عظیم الشان ترین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر یمنی بڑی دھاری دار بڑی خوبصورت اوڑھی ہوئی تھی۔ تو بیٹھے بیٹھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ چادر مجھے عطا فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، وہ انکار تو نہیں کرتے تھے، آپ کی شان یہ تھی اگر کوئی سوالی آتا اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا آپ نہیں کہتے تھے، آپ خاموش ہو جاتے۔ کسی نے کچھ مانگا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی نہیں کی، ان کی حدیث مبارکہ میں کہیں نہیں ملتا کسی نے مانگا اور نہ کر دیا ہو، یہ لفظ کبھی انہوں نے بولا ہی نہیں کسی سوالی پر، ہمیشہ خاموش ہوتے تھے۔ اگر ہم آج بھی دل کی گہرائیوں سے اس گنبد خضرا کی حسین ہستی سے مکین ہستی سے آج ہم بھی کوئی فیضان کا سوال کریں، وہاں سے نہ نہیں ہوگی، ہم مانگنے والے نہیں ہیں، ہم ڈرامے باز ہیں۔ اگر آج ہم دل کی گہرائیوں سے فیضان محمدی وہاں سے طلب کریں تو جس نے زندگی بھر کسی سے نہ نہیں کی وہ اپنے فیضان پر بھی نہ نہیں کرے گا، وہ لٹا دے گا، ہم لینے والے نہیں ہیں۔ رولا یہ ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے جو عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو صحابہ ان کے ارد گرد ہو گئے، انہوں نے کہا آپ کو بھلا کوئی ضرورت تھی؟ آپ جو اتنے امیر آدمی تو منگوا لینی سی یہ یمن سے، اتنی اچھی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہوئی تھی اور آپ نے اس سے لے لی، کیوں لے لی آپ؟ نے کہا بھائی تمہیں پتہ نہیں ہے، میرا اپنا معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نہ پڑے۔ یہ کہا نہیں بتاؤ ہمیں آپ نے کیوں لے لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنی ہوئی تھی، آپ نے اٹھا کے اپنے لیے لے لی، کیوں؟ نے کہا بھائی میں جو کچھ بھی ہوں مجھے پتا ہے، یہ چادر میں نے اس لیے لی ہے کہ اس کو میں وصیت کروں گا میرے لیے کفن بنایا جائے،
اگر یہ کفن کے طور پر میرے اوپر لپیٹی گئی تو پھر مجھے یقین ہو جائے گا میں جنت میں چلا جاؤں گا، ورنہ مجھے مشکل نظر آ رہا ہے میں نہیں جاؤں، یہ چادر مجھے لیٹ جائے گی، اس لیے میں نے لی ہے۔ وہ خود اشرا مبشرہ۔ یہ جو آثار انبیاء ہوتے ہیں نا، ان کی برکت سے آثار اولیاء میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر میں ہیں، یعقوب علیہ السلام ان کے ابو جن کی رو رو کر آنکھیں بھی سفید ہو گئی ہیں وہ فلسطین میں ہیں۔ جب ان کے بھائیوں نے بتایا کہ ابو جو آپ کے غم میں رو رو کر ان کی بینائی چلی گئی ہے، تو آپ نے فرمایا اذهبوا بقمیصی، لے جاؤ میری یہ قمیض میرے ابو کے چہرے پر ڈالو، بینائی آ جائے گی۔ تو ان میں بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، انہی اداؤں کا، انہی خوبصورت پاکیزہ نفیس لطیف قسم کے جو معاملات ہیں ان میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور یہ نفاستیں اور نزاکتیں اور لطافتیں آتی اللہ کے پاک نام کے نور سے ہیں، اور اس نور کے خزانے جو ہیں اللہ کہتا ہے میں لٹانے کو تیار ہوں، میں نور کی ایسی برسات برساؤں گا کہ تیرا ایک ایک مسام جو ہے وہ چاند اور سورج کی طرح چمکا دوں گا۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ جس کو یہ کیفیات عطا ہیں ان کی بے قدری نہ کرو، ان کو معمولی نہ سمجھو، یہ جب اللہ کے حضور ان کا مول پڑے گا اس وقت سمجھ آئے گی۔ اللہ کہتا ہے یہ میں نے ساری اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، مسانی بار بار دہرائی ہیں یہ باتیں، ذکر قلبی کا ذکر کتنی دفعہ آیا۔ بھائی یہ آج کے دور میں کسی بندے کو اگر اللہ کے پاک نام کے ذکر کی نسبت نصیب ہے، اس سے بڑے انعام کا کوئی تصور نہیں، اور سب سے بڑا وہ بد نصیب ہے جس کو یہ انعام عطا ہوا اور پھر اس نے اس کو روند ڈالا، اس کو ختم کر دیا، اور پھر اسی راستے پر چل پڑا جس راستے سے آیا تھا۔ اس سے بڑی بد نصیبی اور کوئی۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمیں اپنے پاک نام کے ذکر کی برکات سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے ان عبادات کے اندر اخلاص عطا فرمائے، اخبات کی نعمت سے مالا مال فرمائے، سنت خیر الانام کا ہمارے دل کی گہرائیوں کے اندر عزت اور تکریم عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے، اور اپنے پاک نام کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں استقامت عطا فرمائے، اس کے ساتھ وابستہ انعامات سے مالا مال فرمائے، اور ذکر دوام کی کیفیت سے اللہ کریم کے حضور حاضری کے وقت بھی ہمیں سرخرو فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ